بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اے میری قوم نہ برانگیختہ کرے تمہیں شقاقی، مخالفت میری، شقاقی مخالفت میری، علی ادامت الکفر، کہ تم میری ضد کی وجہ سے کفر پہ قائم رہ جاؤ، ان یصیبا فیصیبا، یہ کہ پہنچ جائے تمہیں، پہنچے تمہیں مثل ما اصاب، مثل اس عذاب کے کہ پہنچا قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو، وما قوم لوط، اور نہیں قوم لوط کی تم سے کچھ دور، منکم بے بعید کچھ دور، یعنی پہلی قوموں کا زمانہ پرانا ہو چکا ہے اور نوح کی قوم یہ آپ کے قریب ہے۔ بس تغفروا، تلقین استغفار اور معافیہ مانگو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو طرف اس کے، رجوع کرو طرف اس کے، ان ربی، بے شک رب میرا، رحیم ودود، رحم کرنے والا، ودود کا معنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، رحیم لمستغفر ودود لتائب، ان اللہ یحب التوابین، ودود ہے توبہ کرنے والے کے لیے اور رحیم ہے مستغفر کے لیے۔ کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ کثیرا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، یار اس کو تھوڑا ہلاتا رہے، یہ سیٹ نہیں ہو، آرام آرام سے، ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں سمجھتے ہم بہت باتوں کو، مما تقول جو تو ہمیں کہتا ہے، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے اپنے اندر ضعیفاً، بالکل کمزور، فینا اپنے مجمع میں، اپنی جمعیت میں ہم تمہیں ضعیفاً بالکل کمزور دیکھتے ہیں۔ ولولا رہتو کا معنی القتل اول، کمزور تو بہت ہے لیکن قتل سے پہلا معنی کہ تیری برادری ہماری ہم مسلک ہے۔ ولولا رہتو کا، اگر نہ ہوتی تیری برادری، رہتو کا سے مراد برادری تیری جو ہمارے ہم مذہب ہیں، ہم کٹھے درباروں پہ جاتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کٹر مشرک ہیں، اگر تیری برادری اور رشتہ دار یہ ہمارے مذہب پہ نہ ہوتے، لَرَجَمْنَاكَ، البتہ ہم تجھے پتھر مار مار کے قتل کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور نہیں ہے تو اوپر ہمارے بے عزیز، ان کچھ عزت والا، اوپر ہمارے یعنی ہماری نگاہوں میں تیری کوئی عزت نہیں، ذرا بھی عامیت نہیں۔ تو اب اوپر کیا کہا، ما نفقہ کثیرا، اس میں لفظ کیا رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، ما نفقہ کثیرا، تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی، بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ہاں تو حضرت شعیب پشتو بولتے تھے تو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کے نئے نئے ادھر آتے ہیں نا سوپڑ، تو پھر بسترے اٹھا کے بھاگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہی ہے لا نفقہ کثیرا، سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ پیچھے جو فلنگ ہوئی ہے نا ساری، وہ فلنگ الٹی ہے اور ذہن الٹا بنایا گیا ہے۔ اب ذہن پہ جب ضرب لگتی ہے تو لا نفقہ ہو، ہاں جب درد ہوتا ہے، درد والی جگہ پہ تھوڑا مرہم جب لگتی ہے تو ایک دفعہ تو چیخ نکلتی ہے، تو زخم ہو اور زخم پہ آپ وہ کیا دوائی ہوتی ہے، مکسچر ہے کیا ہے، سپرٹ لگا دیں، زخم والی جگہ پہ سپرٹ لگائیں تو ایک دفعہ تو ہل جاتا ہے،
اور بھاگتے تو یہ ہوتا ہے لا نفقہ. کیا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا تو حضرت شعیب پشتو بول رہے تھے جو انگلش. سمجھ اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ سارے اکابر ادھر ہیں اور یہ اکیلا نوجوان چٹی داڑھی والے تھے سارے ادھر. رتی داڑھی والا, چٹی داڑھی والا, لال داڑھی, سفید داڑھی, لمبی داڑھی اور پرانا بزرگ اور ہاں بڑے بڑے اکابر تو سارے ادھر ہیں. یہ اس کی نئی بولی ہے لا نفقہ, ہماری سمجھ نہیں آتی. تو یہ تھا ما نفقہ. ما نفقہ کثیرا مما تقول. تیری تبلیغ بوجہ بکواس ہونے کے قابل فہم نہیں. تبلیغ کو کیا کہتے تھے؟ بکواس. تیری یہ بکواس کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ یہ سارے بزرگوں کے خلاف ہے. میں نے ایک بحث کر رکھی ہے الفقہ. فقہ کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ غیر مقلدین شیاطین یہ فقہ سے بڑے چڑھتے ہیں. فقہ 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 فقہ. تو ان کو بتاؤ یہ فقہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے سمجھ اور فہم. سمجھ اور فہم کیا ہے؟ معرفت و غرض المتکلم من کلامی ما نفہم مرادک. یہ الفقہ العلم بشیء والفہم لہو. کسی چیز کو سمجھنا اور اس کا فہم حاصل کرنا. ابن اسیر کہتے ہیں اشتقاقہ من الشک والفتح. اس کا اشتقاق ہے توڑنے اور کھولنے سے. شک کا معنی کسی چیز کو دو ٹکڑے کرنا, فتح کا معنی کھولنا. والفقہ فی الاصل الفہم. لغت میں فقہ سمجھ کا نام ہے, فہم سمجھ, عقل مندی. قال لی رجل من کلاب وهو یصف لی شیئا فلما فرغ من کلامی قال افق فہکتا. ایک آدمی نے مجھ سے کلام کیا, یہ لسان عرب کا حوالہ ہے. تو وہ قال لی رجل من کلاب وهو یصف لی شیئا, وہ مجھے کوئی چیز سمجھاتا رہا. جب کلام سے فارغ ہوا تو اس نے مجھے کہا افہکتا, کیا تجھے سمجھ آ گئی؟ فہکتا کا معنی بتایا بھائی, سمجھ آ گئی. ارادہ تھا افہمتا لسان العرب. اسی طرح مقاییس اللغہ کا حوالہ آپ کے پاس ہے کہ یہ جو فا قاف ہا ان کی اصل یدل علی ادراک الشیء والعلم بھی, یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کے ادراک اور جاننے پر. کہا جاتا ہے فقہت الحدیث, میں نے حدیث سمجھی ہے. اور اسی طرح کل علم بشیء فہو فقہ, کسی چیز کا جاننا وہ فقہ ہے. کہتے ہیں لا یفقہ ولا ثم اختص بذالک. اس کے بعد اس کو شریعت کی سمجھ کے ساتھ خاص کیا گیا. فقیل لکل عالم بالحلال والحرام فقیہ. عالم جو حلال و حرام کا ہو وہ اسے فقیہ کہتے ہیں. اور افقاتوں کا الشیء اذا بینتہ لک, بیان کو بھی کہتی ہیں. تو بہرحال فقہ کا معنی کیا ہے؟ سمجھ. غیر مقلد کہتے ہیں ہم فقہ نہیں مانتے, یعنی ہم سمجھ نہیں مانتے, ہم علم اور فہم کے دشمن ہیں. تو غیر مقلد وہی ہوتا ہے جو علم و فہم کا دشمن ہو اور سمجھ کا دشمن ہو. اسی لیے جب یہ انہوں نے تحریک چلائی فقہ کے خلاف, نہیں مانتے ہم فقہ چھکا نہیں مانتے, فقہ شکا. اور ہاں بھائی ما نفقہ کثیرا مما تقول. تو غیر مقلدین سمجھ کے منکر ہیں. اس لیے غیر مقلد کے لیے 99% بلکہ 99.99% کھوتا ہونا شرط ہے. جب تک چبل نہیں ہوگا غیر مقلد بن ہی نہیں سکتا. بالکل آپ میں ایسے نہیں بات کر رہا انسانی کے لیے, آپ ان کے قریب جائیں.
مودودی کے قریب جائیں تو 100% منافق ہوگا، پیور۔ آپ ان سے معاملات کر کے دیکھیں، کٹر منافق ہوگا عبداللہ ابن ابی۔ اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی صحابہ کو معیار حق نہیں مانا تھا، اس نے بھی نہیں مانا، اس لیے مودودی کے لیے نفاق 100% ضروری ہے، ورنہ مودودی نہیں بن سکتا۔ اور غیر مقلد کے لیے الو کا پٹھا ہونا ضروری ہے، بالکل کودن اور عقل سے پیدل، خشک دماغ، اور اس کی باتیں سنو۔ آپ میں بھی کئی کے رکے آتے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اصل میں یہ مریض ہے، اس میں جراثیم ہے۔ تو یاد رکھو، جتنے پاگل خانوں میں جاؤ تو ان سمجھو سب یہ غیر مقلد ہے۔ تو یہ غیر مقلد کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا پاگل، ایک ہوتا ہے کھوتا دماغ۔ کھوتے میں دماغ ہوتا ہے لیکن شرارت کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا، شرارت کرتے تو بالکل الٹی کرتا ہے، وہ شرارت کو ترتیب نہیں دے سکتا۔ تو جو غیر مقلد ہیں ان کی بے ترتیب شرارت ہوگی، ہاں استدلال ہی بے ترتیب۔ چلو جی، ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا۔ یہ ہمیشہ مشرک کہتے رہتے ہیں ہم تو بڑا کمزور ہے، دھمکیاں دیتے ہیں، ہم تجھے قتل کر دیتے اور تیرا کام تمام کر دیتے، کیونکہ تیری ہماری نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارے اکابر کا مخالف ہے۔ قال جا قوم ارہتی اعز علیکم، جواب شعیبی، حضرت شعیب نے کہا میری قوم، کیا نعوذ باللہ یہ قبیلہ میرا، رشتہ داری میری، برادری میری، یہ زیادہ معزز ہے تمہارے نزدیک اللہ سے؟ میری برادری کا لحاظ کر رہے ہو اور اللہ کا حیا نہیں کرتے۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ، اور تو کر دیا تم نے اللہ کو، وَرَاءَكُمْ، پیٹھ پیچھے، ظہریاً پھینکا ہوا، تم نے اللہ کو تو پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں تم بے ایمانوں کو، اور میری برادری تمہارے آگے زیادہ معزز ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، کیونکہ رب میرا جو تم عمل کر رہے ہو محیط، گھیرنے والا ہے۔